السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں اور مسلمانوں میں صلح۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی۔ یہ ملک حجاج کے بڑے سوداگر اور مہاجرین تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی۔ وہ اپنی روز روز کی لڑائی سے تھک گئے تھے، چاہتے تھے کہ کسی کو اپنا بادشاہ بنا لے تاکہ ایک جٹ قائم ہو جائے اور یہ روز روز کے جھگڑے مٹیں۔ بس انہوں نے عبداللہ بن ابی کو بادشاہت کے لیے تجویز کیا تھا، لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا۔ یہودیوں کا یہ حال تھا کہ وہ کبھی قبیلہ اوس کا ساتھ دیتے تھے تو کبھی قبیلہ خزرج کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کی بدامنی اور بد اطمینانی ملاحظ فرما کر یہ ارادہ فرمایا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایسا عہد قائم کر دیں کہ اگر باہر سے کوئی حملہ ہو تو یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنی دور اندیشی اور حکمت عملی سے ایسی شرطوں پر یہودیوں سے صلح کی کہ ان کے مذہبی حقوق بھی پامال نہ ہوئے اور مسلمان بھی آزادی کے ساتھ رہے۔ یہودیوں نے صلح تو کر لی اور مدد کا پکا وعدہ بھی کیا، لیکن اسلامی قوت روز بروز بڑھتی دیکھ کر دل ہی دل میں پیشوا تاب کھانے لگے اور بے آگ پانی جلنے لگے۔ خاص کر عبداللہ بن ابی بہت جلتا تھا۔ اس کو یہ جلن تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ہم مدینہ کے بادشاہ ہوتے۔ اگرچہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے منہ سے کچھ نہیں کہا، مگر دل میں فساد کی آگ بھڑک رہی تھی اور منہ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہی نفاق کی اصل ہے اور یہی لوگ اصل منافق تھے۔ جنگ کا سلسلہ۔ مسلمان جب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ چلے آئے تو کافروں کی خوب بن آئی۔ ان کے تمام گھروں اور جائیداد پر اپنا قبضہ کر لیا اور ان کی عورتوں اور بچوں پر پہرے بٹھا دیا کہ یہ مدینہ طیبہ نہ جا سکیں۔ پھر اس پر بھی بس نہ کیا، بلکہ مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں سے خط و کتابت شروع کر دی۔ ان کو دھمکی دی کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو اپنے شہر میں پناہ دی، بہتر یہی ہے کہ تم ان کو اپنے شہر سے نکال دو، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ اس کے بعد یہی واقعہ پیش آیا کہ مکہ کے رئیس قز بن جابر فہرئی نے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی چارگاہ پر حملہ کیا اور آپ کے 100 اونٹ لے کر بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ بچ کر نکل چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت فرما دی تھی کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے تیاری کر لیں۔ مکہ کے کافر لڑائی کے دھنی تھے، لڑائی کو بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے تھے۔ شر و فساد ان کی گھٹی میں پڑا تھا اور اب تو ان کا ظلم اس درجہ بڑھ گیا تھا کہ مسلمانوں کو ترقی بہ ترقی جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مثلاً کمزور مسلمانوں اور عورتوں اور بچوں کو مدینہ نہ جانے دینا، ان پر پہرے بٹھا دینا اور ان مسلمانوں کو جو یہاں سے ہجرت کر گئے تھے مکہ نہ آنے دینا۔ حد یہ ہے کہ کعبہ کا طواف، حج و عمرہ جو سارے عرب کے لیے کھلا تھا، مسلمانوں پر بند کر دینا۔ یہ باتیں ایسی نہ تھیں کہ ٹھنڈے دل سے برداشت کر لی جاتیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ اب کفر و شرک کے ان زہریلے اثرات کو مٹا کر خدا کی زمین کو خدا ہی کی عبادت و اطاعت اور اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے پاک و صاف کر دینا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم سے جہاد کا صاف حکم دے دیا۔ اسلامی فوج کا پہلا قدم۔ ہجرت کے 7ویں سال مہینہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک چھوٹی سی فوج میں امیر بنا کر ابو جہل کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس فوج میں کل 32 آدمی تھے اور کفار 300 کے قریب تھے۔ دونوں لشکر مقابلے پر آئے مگر لڑائی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے جنگ کو روک دیا۔
ایک مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں آپ نے دوسری فوج حضرت ابو عبیدہ بن حارث کے ماتحت ابو سفیان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمائی۔ اس فوج میں کل 60 آدمی تھے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے کافروں پر خوب تیر و پتھر برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو نمایاں فتح عطا فرمائی۔ کفار شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ پارٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔